पड़ेगा, अलग में फट जाएगा। पढ़ता है जो कुरान तंजील से पहले, इस शहर में वो कारी कुरान अली है। मत कहो पहला मुसलमान मेरे अली को, पहले से भी पहला मुसलमान अली है। सलवात भी पढ़िए मोहम्मद वाले पढ़ता है जो कुरान तंजील से पहले, इस शहर में वो कारी कुरान अली है। मत कहो पहला मुसलमान मेरे अली को, पहले से भी पहला मुसलमान इस्लामी अली से है, दीनी अली से है, ईमानी अली से है, तारीख अली से है, रावी अली से है, रवायत अली से है, मुज्तहिद अली से है। तो क्या तरह हम इज्तिहाद करते हैं, वैसे तारीख मुखलिद है, लेकिन अली की विलायत पर हम कायम हैं। मैं कैसे करूँ? यहाँ पर अली वलीउल्लाह का नारा लगे, बच्चों के खून में जोश उठता है। क्यों? अली नामी है जवानी का। अरे बुआ जन्नत में नहीं जाएगा, यहाँ पे अली का नाम लिया, जवानी आ गई, जन्नत मिल गई। नारे विलायत, नारे विलायत, नारा हैदरी, हैदरी। सलवात भी पढ़िए मोहम्मद वाले। कौन है? मोहतरम, आप गौर फरमाए, अगर मौला अली को और रसूल खुदा को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता। हर मैदान में अली लड़ता रहा, हर सवाल का जवाब अली देता रहा, साहिब जुल्फ़िकार भी अली होता रहा। एक जिब्रील अमीन आए और कहा, शाये मर्दा शोर यदा कुव्वत परवरदिगार ला फदा इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा कोई जवान नहीं, जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। मैं क्या और इत्तेहाद अली मोहम्मद। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कम है कि हम वक्त में ज़्यादा बातें करूँगा। हमने अर्ज किया था कोई मुश्किल में हो तो उसके पास जाए जो मुश्किल कुशा को चाहने वाला है। ऐसा वैसा कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपके अंजुमन के सदर अय्याज हसन साहब एक अकीदतमंद, नवाखान और जंजीर का मातम होगा सदा, शब्बीर का मातम होगा सदा। ये इन्होंने पढ़ा था, शब्बीर का मातम होगा सदा, जंजीर का मातम होगा सदा। रहेगी हश्र तक जारी ये सरवर की अज़ादारी। लोगों की धार ये कहते हुए ऐलान निकलेगी, ऐ अज़ादारी के दुश्मन देखना फिर मुहर्रम में हमारा खून निकलेगा, तुम्हारी जान निकलेगी। मुश्किल में हो तो परेशान न होना, नाते अली पढ़ना, क्योंकि आदम भी अली को पुकारते रहे, नूह भी अली को पुकारते रहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अली को पुकारते रहे, मूसा अलैहिस्सलाम भी अली को पुकारते रहे, ईसा अलैहिस्सलाम भी अली को पुकारते रहे। और मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, नाज़ अली अजायबात जाहिर होंगे, मौजिज़ात जाहिर होंगे। ये है मौजिज़ा अली अंजुमन। यहाँ पे फर्श अदब पे आ जाएगा, उसको उसके साथ भी मौजिज़ा होगा। एक छोटा सा मौजिज़ा मैं आपके सामने पेश करता हूँ, हमारा जीता जागता। हम उला पढ़ने करारी की तरफ जाते हैं, इलाहाबाद। बाद मजलिस एरोप्लेन का एहतमाम और इंतज़ाम करते हैं। टिकट हासिल हो गई, एयरपोर्ट पे पहुँचे, प्लेन में बैठे। प्लेन पहले हवा में उड़ता है, फिर ऊपर जाता है बादलों में, फिर स्ट्रेट होता है। जब बादलों में गया प्लेन
تو ہم نے امام زمانہ سے استغاثہ کی، فریاد کی، مولا آپ کے عرش معلّہ پہ آیا ہوں، عرش معلّہ اوپر ہے اور امام حسین کا معلّہ کربلا معلّہ نیچے، عرش معلّہ اوپر اور کربلا معلّہ نیچے۔ مولا آپ کی دیدار کرا دیجئے، آپ کی زیارت کرا دیجئے، آپ کا چہرہ مان اللہ بتا دیجئے۔ میں کیا اس طرح ادھر موجود غور فرمائے، میں نے امام زمانہ سے دعا کی، اے مکہ امام، پورت نیت کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، مبادت کے ساتھ، انسیت کے ساتھ، مولا اپنا دیدار کرائیے، اپنا چہرہ دکھائیے۔ تو بادلوں میں انگرائی، کیا اس کا روزہ ہوتا، اور وہ مجتہدوں کی تصویر بنی، بادلوں نے بنائی، ایک آغا خمینی، ایک آغا خامنائی، میں کیا اس کا رہوں۔ تو امام بتانا چاہتے ہیں کہ میرے چہرے کی آپ تاب نہیں لے سکتے، میں معصوم ہوں، آپ گنہگار ہو، میں کیا اس کا رہوں۔ سب کے سب گنہگار، کوئی معصوم نہیں، امام زمانہ 14 معصوم ہے، معصوم ہے۔ تو اگر امام خمینی اور رہبر اعظم خامنائی کی بادلوں نے تصویر بنائی، اور اگر امام زمانہ اگر چہرہ بتا دیتے، ہو سکتا ہے کوئی دودھ پہ جب نور چمکا تھا، میں کیا اس طرح ہوں، کوئی دودھ پہ جب نور چمکا تھا تو موسیٰ کی ضدی یہودی قوم، اسرائیلی قوم جب کہ خاک ہو گئی، میں کیا اس طرح ہوں۔ موسیٰ اور مومنین بچ گئے، لیکن ضدی اور منافق اور کافر قوم جب کہ خاک ہو گئی۔ اصل میں یہ کیا تھا، کہتے قیامت میں سورج سوا نیزے پہ آئے گا، میں کیا اس طرح ہوں، سوا نیزے پہ آ جائے گا تو ہڈیاں بھی گل جائے گی، میں کیا اس طرح ہوں۔ اصل میں علی کی ولایت ہے، نور اللہ ہے، علی کا نور ہے جو حاضر ہوا، تو منافق چل کے مر گئے، کافر چل کے مر گئے، مومن بچ گئے۔ پتہ چلا علی کی ولایت مومنین کے لیے آسانی ہے، کافروں کے پریشانی ہے۔ صلوات پڑھو محمد مولا علی کی ولایت مومنین کے لیے آسانی ہے۔ یہ سوا نیزے پہ سورج آ جائے گا تو یہاں پہ پورا جل جائے گا، ہڈیاں بھی جل کے گل جائے گی۔ تو یہ سوا نیزہ سورج کیا ہے؟ یہ ہے مولا علی کی ولایت۔ جو دوست ہوگا، جو محب ہوگا، جو محبت کرتا ہوگا، جو انسیت کرتا ہوگا، اس کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، میں کیا اس طرح ہوں۔ اور جو دشمن ہوگا، جو قاتل ہوگا، جو منافق ہوگا، جو باغی ہوگا، وہ جل کے خاک ہو جائے گا۔ بہترین صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جو ڈھائی گئے ہیں، یہ کوئی ریاست کے لیے جنگ نہیں تھی، ملکیت کے جنگ نہیں تھی، ملکیت کے لیے جنگ نہیں تھی، دولت کے لیے جنگ نہیں تھی، یہ تھے محمد رسول اللہ کی جنگ تھی۔ محمد رسول اللہ سے دشمنی کا نتیجہ کربلا ہے، کیونکہ جب فتح مکہ ہوا، مولا علی نے رسول خدا کے کندھے پہ چڑھ کر جو ہے بتوں کو توڑا۔ مولا علی سے سوال کیا، آپ کیسا محسوس ایسے محسوس جیسے آسمان کے ستارے توڑا ہوں۔ بہت سے صحابہ ستارے تھے، علی نے توڑ کے رکھ دیے، یا علی یا علی یا علی۔ صلوات پڑھو محمد۔ کس قدر ہو پریشان علی وارث ہے، مشکلیں ہوگی آسان علی وارث ہے۔ محمد اور پڑی ناد علی خیبر میں ہو گیا صاحب کی اعلان، علی وارث ہے، علی وارث ہے۔ تو فتح مکہ جب ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئے، تمام نے بیعت کی، سب کو کہا میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن ابو سفیان کو دیکھا، چہرہ کا رنگ بدلا، کہا جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ ابو سفیان غصے میں آیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ جو اہل بیت کا فرد اگر مل جائے گا، اگر میری روح کی شانتی چاہتے ہو، میری روح کو سکون دینا چاہتے ہو،
تو دربار میں بلا کے ضرور کہنا جب میں نے تجھے آزاد کیا. میں کیا کر رہا ہوں. اس کے بعد یزید خلافت پہ آیا. خیبر کربلا کا واقعہ ہوا. کربلا کا اور عابد بیمار سید سجاد کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق باندھ کے زخم ہو جاتا تھا. سید سجاد چل نہیں پاتے. ایک رسی سے سکینہ کو باندھا تھا. سکینہ جو حسین کی سکون تھا. بی بی سکینہ کو نہ پانی مل پایا، یتیمی رہی. شمر نے اتنے تماچے مارے. میں آپ کو عرض کروں گا، شمر نے جب پہلا تماچا مارا ہے سکینہ کا رخسار لال پڑا. جب دوسرا تماچا مارا رخسار نیلا پڑ گیا. جب تیسرا تماچا مارا رخسار پھٹ گیا، خون بہنا شروع ہوا. آواز جگہ پاس. شمر تماچے مارتا ہے، بوندے لوٹا. اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ سے شام میں آنے کو تھا دربار میں، تو اب یزید بیٹھا تھا. میں انتقام لوں گا، میں کہوں گا کہ جب میں نے تجھے آزاد کیا تاکہ ابو سفیان کی روح کو سکون ملے. سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق. خون بہ رہا ہے، زخم بہ رہا ہے. حسین کا سر وہ کے نیزہ پہ روتا تھا. ارے میرا سجاد، آج سکینہ کے سر پہ چادر نہیں، زینب کو خزادی زینب کے سر پہ چادر نہیں. زینب تمام کنبے کو بچاتے ہوئے لائی. ایک مرتبہ یزید بڑے ہی غرور کے ساتھ بیٹھا تھا تخت پہ اور چاہتا تھا کہ کہہ دوں. اس کی پیٹ کی بات جیسی زبان پہ آنی تھی. سید سجاد سامنے آئے. ایک مرتبہ بی بی زینب سامنے آ گئی اور کہتی ہے، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. آپ اور نہیں فرماتا محترم، شہزادی زینب نے امامت کو آگے بڑھایا ہے. شہزادی زینب کا غم سنیے گا. شہزادی زینب کے 2 بیٹے تھے. ایک اور تھا، ایک محمد تھا. ایک حیدر کرار کی جانب سے وہ جو ہے قربان ہو گیا، ایک جو ہے جعفر طیار کی طرف سے قربان ہو گیا. لیکن گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پاتے تھے دونوں بچے. ایک کو عباس علمدار نے اٹھایا، پیار یا گلے سے لگایا. پیاسے بھی ہیں بچے، بھوکے بھی ہیں. آپ کے بچے کبھی بھوکے پیاسے نہ رہے. زہرا کا گھر آباد نہیں ہوا، کربلا کے بندہ برباد ہو گیا. بعد میں آباد نہیں ہوا. اور محمد بھوکے پیاسے. ایک کو حسین نے سوار کیا، ایک کو جو ہے عباس علمدار نے سوار کیا. اور ماں نے کہا دودھ نہ بخشوں گی اگر پانی کی طرف نظر کی. اصغر پیاسا ہے، ارے سکینہ پیاسی ہے، آقا حسین پیاسے ہے. زہرا کو میں کیا منہ دکھاؤں گی. بچوں نے وعدہ کیا، ہم پانی کی طرف رخ نہیں کریں گے. دونوں بچے ایک مرتبہ گھوڑے دوڑائے ہوئے، بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نہر کے کنارے پہنچے لیکن پانی کا رخ نہیں کیا. ایک بچہ لڑتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا تم نے ہمارے ساتھیوں کو مار دیا، ہم بنی ہاشم کے نوجوان ہیں، بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں. ایک مرتبہ اب جو تلوار چلنا شروع ہوئی، ایک ساتھ حملہ ہوا. آواز آئی اماں، ہم گھوڑے سے گر گئے. ایک نوحسین چلے، عباس چلے. جب قریب پہنچے تو محمد عباس علمدار سے کہتے ہیں اماں سے کہہ دینا ہم نے پانی نہیں پیا، دودھ بخش دینا. حضرتارو ایسے نہیں روتے. بی بی زہرا فرماتی ہے میں نے حسین کو بڑی ہی محنت سے پالا ہے. جب بھی حسین کا مساج پڑے جائے نا تو ایسے رونا. بوڑھی ماں جوان کا ماتم کرتی ہے. ارے میں نے حسین کو چکی پیس کا پالا ہے. حضرتارو ہاں یہی جذبہ ہے. ایک آنسو بی بی زہرا کے رومال میں جگہ ملے گی. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہے، علی تقسیم الجنت والنار ہے، وہ شہزادی کونین ہے. ہاں بی بی زینب نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا. جب رہائی ملی حسین کا سر آیا. بی بی زینب روتے روتے یا حسینہ 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 کی صدا بلند کی. عباس علمدار کا سر آیا، آنکھیں کھلی بھی تھی.
जैसे ही ज़ैनब की चादर नहीं थी ना, अब्बास ने आंखें बंद कर ली। मैं बीबी ज़ैनब को बिना चादर के नहीं देख सकता। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, आगे देखिए अहले बैत का हाल, उम्मत ने क्या कर दिया। सबका सर आए और मोहम्मद का सर जमीन पर रखा था एक तरफ। एक आया शकी कहता है कि इन दोनों की मां मर गई। सईदे सज्जाद रोने लगे, ऐसा ना बोल, अरे ज़ैनब आलिया ने वादा किया था सब्रन जो अलम सब्र की मीज़ान में तुलेंगे, वो बाद में भैया तेरे लाशों पे खुलेंगे। ज़ैनब रोई नहीं, अपने बच्चों का मातम नहीं की, अली अकबर का मातम किया, हुसैन का मातम किया, तमाम शहदा का मातम किया। एक मरतबा करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर मदीना जब पहुंची है तो अपने घर पे नहीं जाती थी। जाफर तैयार आए, ऐ वक्त इमाम सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन, आप इजाजत दे तो मैं अपनी अहलिया को अपने घर ले जाऊं। कहता मेरा हुक्म है ज़ैनब जाओ अपने घर पर। ज़ैनब बीबी ज़ैनब जो चादर ओढ़ के निकली है, छोटे छोटे बच्चे मदीने के चादर को पकड़ के कहते थे, अरे बीबी ज़ैनब और कहाँ है, मोहम्मद कहाँ गए। ज़ैनब तब भी नहीं रोई। एक मंडप खैमे में दाखिल हुई और उनका कमरा देखा और मोहम्मद का हुजरा देखा। अब जो करबला की तरफ रुख करके रोने लगी, अरे मेरे बच्चे, मेरी नस्ल खत्म हो गई, करबला बच गई, इस्लाम बच गया, दीन इस्लाम बच गया, ईमान दीन इस्लाम बच गया। खुदा बंदे आलम इस खलील से इबादत को कबूल फरमा ले। हमने से जो हज उम्र ज़ात की मुतमन्नी है, हर मैन शर्फैल के जतैन से जजारत से नवाज है। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैदर कर्रार के चाहने वाले बच्चे हो, उनकी जान माल व इज़्ज़त व आबरू औलाद की हिफाजत फरमाए। हमारी इमाम ज़माना का ज़हूर था, हमें उनकी आवाज़ पहुँचा। 5 मरतबा मजबूल पढ़ दीजिए। इराक की सलामती के लिए, आगा खामनाई की सलामती के लिए, मोमिनीन की सलामती के लिए, ईरान, इराक, शाम, यमन और जितने भी हैदर कर्रार सबके सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मई युदीबुल मुत्तर्रा इज़ा दा व यक्शफु सुमी का पढ़ी। काफी आ चुकी है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि 2 घंटे हैं, सोए हुए जहनों को मातम से जगाना है और दूसरा मसला है उनसे फौकत की भी ये कैसी सजा है तो मुकम्मल तौर पर अंजुमन मौलवी अली वो दोनों कलाम में सिर्फ 6 पड़ेगी ताकि दूसरी उम्मत को मौका मिले नौहानी और सीना गुजारिश करता हूँ मौजूदी के मेम्बरान से ये सारे काम छोड़कर दस्ते में शामिल हो गए। मैं अंजुमन मौज़ेली के मेम्बरान से गुजारिश करूंगा कि खाना जो है वो इस मातम के बाद शुरू होगा, खाना शुरू ना करें।
انجمن معزلی کے ممبران سے گزارش ہے کہ فرش اعزا پہ تشریف لے آئیں۔ واجب غم سرور میں اشکوں کا بہانا ہے، سوئے ہوئے ذہنوں کو ماتم سے جگانا ہے۔ ماتم سے جگانا، سوئے ہوئے ذہنوں کو ماتم سے جگانا ہے۔ ایک ایک شعر پہ خاص طور سے توجہ چاہوں گا۔ سلام کے صرف 6 شعر پیش کیے جائیں گے، وجہ یہ ہے کہ دوسری انجمنیں یہاں موجود ہیں، اور نوحے کے بھی صرف 6 شعر پڑھے جائیں گے۔ ارے سوئے ہوئے ذہنوں کو ماتم سے جگانا ہے۔ ایک ایک شعر پہ خاص طور سے توجہ چاہوں گا۔ ماتم سے جگانا ہے، ارے سوئے ہوئے ذہنوں کو ماتم سے جگانا ہے، ارے احوال غم سرور دنیا کو سنانا ہے۔